الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المسلمين حبيبنا وحبيب إله العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، صلوات پر محمد و آل محمد. سامعین محترم، عزاداران سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ بس صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ ولی ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو صاحبان ایمان ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ آپ کے ولی ہیں. کل اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ معروضات پیش کی تھی، اور وہ شان نزول بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا کہ شان نزول یہ تھا کہ مسجد نبوی ہے اور صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ نماز میں مصروف ہیں. کسی سائل نے آ کے سوال کیا اور کسی نے کچھ عطا نہ کیا. سائل نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے اللہ گواہ رہنا
تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو گواہ بنا کر سائل نے کہا تو مولا کائنات نے اشارہ کیا اپنی انگوٹھی عطا کرنے کا، اور انگوٹھی عطا کی، اور اس کے بعد یہ آیت مزیدہ نازل ہوئی۔ یہاں پہ ایک اور جملہ جو کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض نہیں کیا تھا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے وہ زکوٰۃ بھی آپ دیتے ہیں۔ جو نہیں دیتے اللہ رب العزت ان کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن میں جگہ جگہ پہ پڑھیں گے، توجہ ہے نا آپ کی؟ جگہ جگہ پہ یہ پڑھیں گے کیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ایسا ہے نا؟ جگہ جگہ پہ یہ چیز آپ کیا ہے پڑھیں گے۔ اب میرا سوال ہے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ آدمی دونوں کام ایک ساتھ کر لے؟ سماعتیں بیدار ہے نا آپ کے؟ دونوں کام ایک ساتھ کر لے۔ قرآن میں جگہ جگہ کے کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آیا مجھ جیسا انسان یا خود میں، آیا یہ میرے لیے ممکن ہے کہ مجھ پر جب زکوٰۃ واجب ہو جائے، یا زکوٰۃ واجب نہ ہو، زکوٰۃ مستحبی ہو، کچھ صدقہ خیرات دینا ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھتے پڑھتے زکوٰۃ بھی ادا کر دوں؟ توجہ ہے نا؟ زکوٰۃ بھی ادا کر دوں۔ اگر بھی آج بندہ یہ کام کرے، نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی ساتھ ادا کرے، تو مسلمانوں کے مفتی کیا فتویٰ دیں گے؟ سارے مذاہب کے علماء، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے اہل سنت کے ہوں، فتویٰ دیں گے کہ نماز اس کی باطل ہے، کہ ایک وقت میں وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا نماز پڑھے گا یا زکوٰۃ دے گا۔ اگر زکوٰۃ دے رہا ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو اس مسلمان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ ہر مسلمان اگر ایک وقت میں نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کائنات میں فقط ایک ذات علی ابن ابی طالب ہے، ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، شان نزول علماء اہل سنت کو علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ او بندہ خدا تھوڑا سا غور کر لے، تھوڑا سا سمجھ لے، جب علی کے علاوہ جو بھی نماز کی حالت میں اگر زکوٰۃ دے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جب اس کی نماز علی جیسی نہیں، وہ کوئی اور علی جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اور نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور علی مولا کی شان یہ ہے، ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ کے زکوٰۃ دے تو اللہ رب العزت قرآن بنا کر نازل کرتا ہے، قرآن بنا کر نازل کرتا ہے۔ اچھا،
یہ تھی آیت نمبر 55. آیت نمبر 56 بھی سنیے، وہ بھی بالکل اسی سے ملتی ہے. وہ کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. کہ پہلے اعلان کیا اللہ ولی، رسول ولی، مولا کائنات ولی اور ان کے بیٹے سارے کے سارے ولی. اب اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 56 میں؟ ہاں سورہ مائدہ آیت نمبر 56، وہ 55 یہ 56، جا کے جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں یتولی اللہ، جو اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، توجہ، جو اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول کو بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کو بھی ولی بنا لیتا ہے جن کا اعلان آیت نمبر 55 میں ہو گیا ہے. توجہ چاہوں، یعنی اللہ کو بھی ولی مان لے، اللہ کو بھی اپنا ولی بنا لے، رسول کو بھی اپنا ولی بنا لے، اور مولا کائنات کو بھی ولی بنا لے. پروردگار جب یہ بندہ ان تین ہستیوں کو، اللہ، رسول اور علی کو اپنا ولی بنا لے، ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ اللہ کا گروہ بن جاتا ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ اللہ کا گروہ ہے. تو مسلمان میرے بھائیوں، یہ بات ثابت ہو گئی، اللہ کے گروہ میں اگر شامل ہونا ہے، صرف اللہ کی ولایت نہیں چلے گی، صرف رسول کی ولایت نہیں چلے گی، اللہ اور رسول کی ولایت کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت ہوگی تو اللہ کے گروہ میں شامل ہوگا. ماشاءاللہ، نعرہ حیدری. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنوا فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ. جب یہ اللہ کا گروہ بن جائے گا پھر ہوگا کیا؟ ہم الغالبون، وہ غالب آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ غالب رہے گا. یہ آیت کا ترجمہ، دونوں آیات کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کی خدمت عالیہ میں میں نے عرض کر دیا. اب اس سے یہ معلوم ہو گیا اگر اللہ ولی ہو، رسول ولی ہو اور امام ولی ہو تو پھر انسان غالب آتا ہے اور اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے. وہی کامیاب ہوتا ہے جس کا علی امام ہو، جس کے رسول ولی ہوں، اللہ کیا ہے ولی ہو. اگر ولی وہ نہ ہو، توجہ، اگر ولی وہ نہ ہو جس کو اللہ نے بنایا، جس نے اللہ، اگر وہ ولی نہ ہو جس کو اللہ نے نہیں بنایا تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے بنائے ہوئے ولی کے پیچھے چلے گا. دلیل قرآن سے، دلیل قرآن سے. آپ نے واقعہ مجالس میں، خانیوں میں، مختلف جگہ پہ یہ کیا ہے سنا ہوا ہوگا. میں پتہ ہے نا طالب علم آتی ہوں قرآن سے حوالہ دینے کا کہ وہی کامیاب ہوگا کہ جس کا ولی اللہ کا بنایا ہوا ہو، اگرچہ جو پیچھے ماننے والے ہیں وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں. آپ کی سماعت بیدار نہیں. ولی وہ ہو، امام وہ ہو جس کو اللہ نے بنایا تو بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اگرچہ بندہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ امام وہ ہو جس کو اللہ نے بنایا ہے. دلیل قرآن سے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھا کہ دو بندے، سورہ صافات جا کے پڑھ لیجیے گا، واقعہ وہاں پہ موجود ہے. دو بندے آپس میں کیا کر رہے تھے؟ لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، دو بندے لڑ رہے تھے. ایک موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، ایک فرعون کا ماننے والا تھا.
دونوں کی آپس میں کیا ہو رہی تھی؟ لڑائی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ کے ماننے والے نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کیا کہا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ میری مدد کیجئے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں ہے۔ اس نے پکارا، کس نے؟ من شیعتہ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا، جو موسیٰ کا شیعہ تھا۔ لفظ شیعہ قرآن میں آیت میں موجود ہے۔ جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے کہا میری مدد کو آئیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو ایک ایسا موقع مارا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ قرآن ہے، واقعہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، سورہ صافات میں ہے، اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ خبر فرعون تک پہنچی اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے؟ پکڑا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شہر سے فرار کرنے لگے، شہر سے فرار کرنے لگے۔ وہ بات ذہن میں رہ گیا، اگر امام سچا ہے تو اگر پیچھے والا مقتدی گناہگار بھی ہو تو نجات ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہ گئی، اس پر میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قوم کو لے کر آگے آگے، فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے پیچھے آگے۔ جب ایک مقام پر پہنچے، آگے دریائے نیل آ جاتا ہے، دریائے نیل آ جاتا ہے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا اے موسیٰ، اے نبی اللہ، آگے دریا ہے، آگے جاتے ہیں تو تب بھی مرتے ہیں، اگر یہاں پہ ٹھہرتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہمیں مارتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، فرعون کا ہمیں لشکر کیا ہے؟ مارتا ہے۔ کچھ بندوبست کر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ دریا پر ماریے۔ دریا پر عصا کو مارا، راستہ بن گیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر دریا سے پار نکل گئے، اور جو فرعون کا لشکر جب داخل ہوا وہ سارے کا سارا جب اندر آ گیا وہیں پہ غرق ہو گیا۔ میرا یہاں پہ سوال ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، کیا وہ سارے حاجی تھے؟ کیا وہ سارے نمازی تھے؟ کیا وہ سارے نیک تھے؟ ان میں سے اچھے بھی تھے، ان میں سے بہت اچھے بھی تھے، کم اچھے بھی تھے، وہ نیک کام انجام دینے والے بھی تھے، یعنی ملے جلے لوگ تھے۔ جیسے آج امت پاک پیغمبر علیہ السلام ہے، امت میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، متقی لوگ بھی ہیں۔ اب چونکہ امام تھے موسیٰ، رہبر تھے موسیٰ، چونکہ رہبر وہ تھا جس کو اللہ نے بنایا تھا، جو پیچھے تھا وہ نجات پا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ نجات پا گیا۔ کیوں؟ چونکہ رہبر وہ تھا جو اللہ نے بنایا تھا، رہبر وہ تھا جس کو اللہ نے بنایا تھا، وہ نبی اللہ تھے۔ اب ہاں یہ دنیا میں تو کامیابی یقینی ہے، ہاں آخرت میں اس کے متعلق قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا، آخرت میں رہبر بھی وہ ہو جس کو اللہ نے بنایا ہو، اور زندگی بھی ایسے گزاری ہو جیسے رہبر چاہتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ انسان آخرت میں بھی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ایسے زندگی بسر کرے جیسے نبی چاہتے ہیں، جیسے امام چاہتے ہیں۔ تو کل میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں ولی کی علامات۔ پہلی علامت کیا تھی؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ ایک اور علامت وہ بھی قرآن سے، پروردگار اور کوئی علامت ولی خدا کی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی آواز آتی ہے قرآن پڑھ،
قرآن پڑھے گا تجھے پتا چلے گا ولی خدا کی علامت کیا ہے. کہا سورہ جمعہ جا کے پڑھ. سورہ جمعہ جب میں پڑھنے گیا تو سورہ جمعہ میں یہ آیت میرے سامنے آئی. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیو اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، توجہ چاہوں گا، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم اللہ کے کیا ہیں، ان اولیاء اللہ، کہ ہم اللہ کے کیا ولی ہیں، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. سماجھ بیدار ہے آپ کی؟ یعنی ولی خدا کی اللہ علامت یہ بتانا چاہتا ہے کہ ولی خدا وہ ہوگا جو موت کی تمنا کرے گا. یعنی موت سامنے آ جائے، میدان جنگ ہو، وہ بھاگے گا نہیں. توجہ چاہوں گا. یعنی ولی خدا وہ ہوتا ہے اگر میدان جنگ ہو اور جنگ کرے تو وہ میدان سے بھاگے نہیں. فتمنوا الموت، وہ موت کی کیا ہے، تمنا کرے. یعنی اگر موت سے فرار کرے گا وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، ولی خدا نہیں ہو سکتا. توجہ چاہوں گا. مسلمان تو ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، فتمنوا الموت، موت کی کیا کرو، تمنا کرو. یعنی ولی وہ ہوگا جو تمنا کرے گا، موت سے بھاگے گا نہیں. اگر بھاگ جائے مسلمان ہو سکتا ہے، ولی خدا نہیں ہو سکتا. جب ولی خدا نہیں ہو سکتا تو امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر امیر المومنین کیسے ہو سکتا؟ ولی خدا ہونے، امیر المومنین ہونے کے لیے ولی خدا ہونا ضروری ہے. اگر میں قرآن کی ہی طرف جاؤں، قرآن ہی پڑھوں، قرآن کا مطالعہ کروں، سورہ آل عمران میں جا کے دیکھو، سورہ آل عمران میں جنگ احد کا جا کے واقعہ پڑھو. جنگ احد کا تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا چونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے گا میں تفصیل میں جاؤں. پوری جنگ احد کو کیا ہے پڑھوں. جنگ احد مکے سے 3000 لوگ لے کر آیا. کون؟ ابو سفیان اور خالد بن ولید اور اس کے جتنے قریبی رشتہ دار تھے، اور ادھر سے نبی پاک اور مولا کائنات اور جناب حمزہ اور صحابہ کرام. یہ کتنے لوگ لے کر آئے؟ 1000. وہ 3000 آئے، ادھر سے 1000. مدینے سے نکلے کتنے؟ 1000. ہم پہ الزام نہیں لگایا کرو، ہمیں پریشان نہیں کیا کرو. تاریخ کی جو کتاب چاہتے ہیں جا کے پڑھ لیں. جب مدینے سے نکلے تھے تو 1000 راستے سے کسی نے، ایک بندے کا نام بھی میرے پاس ہے، میں نام نہیں بتاتا، کسی نے ایسا کام کیا، وہ جو نبی کے ساتھ جا رہے تھے، مدینے سے ہی جا رہے تھے، یقیناً نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے. ان میں سے کسی ایک نے ایسا کام کیا، ان میں سے 300 واپس پلٹ گئے. اب یہی سے میں باقی کو چھوڑوں. اب جو 700 جا رہے ہیں اور جو 300 واپس پلٹ رہے ہیں، جب یہ آپس میں برابر نہیں، یعنی کسی نے تو کام کیا، یہ تاریخ ہے، وہ واپس چلے گئے. اچھا وہ 3000 ادھر سے 700 بچ گیا. جنگ ہوئی، ایک درہ تھا، نبی پاک نے وہاں پہ 50 لوگوں کو کھڑا کیا اور پیچھے خالد بن ولید 2000 کا لشکر پیچھے لے کے کھڑا تھا اور 1000 کا لشکر ابو سفیان آگے کھڑا تھا نبی پاک علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے. اور ابو سفیان نے کہا تھا اگر موقع ملا تو اس پیچھے سے کیا کرے گا، حملہ کرے گا. جب موقع ملا تو پیچھے سے حملہ کرے گا. جنگ شروع ہی، نبی پاک کو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فتح نصیب ہوئی. جب فتح نصیب ہوئی
وہ جو 50 لوگ کھڑے تھے ان کو نبی مکرم نے کہا تھا جو کچھ ہو جائے، ہم جنگ جیت جائیں، جنگ ہار جائیں، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنے۔ فتح ہوئی، جیسے ہی مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے غنیمت کو لوٹنا شروع کیا، ان کے دل میں لالچ آیا، ہم پیچھے رہ گئے، انہوں نے درہ چھوڑا، انہوں نے درہ چھوڑا۔ اب جیسے ہی درہ چھوڑا، اب خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گیا اور لوگوں نے اس کو سیف اللہ کا کیا ہے لقب دیا، اب اس نے پیچھے سے حملہ کیا، نبی پاک کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، جناب حمزہ نبی پاک کے چچا بھی شہید ہو گئے۔ اب جب یہ حملہ ہوا، ایک کسی نے آواز بلند کی، قد قتل محمد، محمد مارے گئے۔ جیسے یہ آواز بلند ہوئی، لوگوں کے دلوں میں پریشانی ہونا شروع ہوئی، لوگوں نے میدان چھوڑنا شروع کیا۔ اب جیسے میدان چھوڑنا شروع کیا، یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 153 ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے جا کے پڑھ لے۔ وہاں پہ صورتحال یہ تھی، قرآن فرماتا ہے وَإِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم پہاڑ کے اوپر چڑھے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ أَحَدًا، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول اللہ تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ پیچھے سے کیا کر رہے تھے؟ آوازیں دے۔ موضوع میرا کیا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے فرار نہیں کرتا۔ اب جب یہ سارے بھاگ گئے، تقریباً 10 اور 12 لوگ جو تاریخ میں لکھے ہیں وہ میدان میں تھے، وہ لڑ رہے تھے۔ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے، اس طرح نبی پاک کا دفاع کر رہے تھے۔ دفاع کرتے کرتے نبی پاک کے اس شیر کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کو خیال آیا، علی ہے اور میرا رسول ہے، علی رسول کی حفاظت کر رہا ہے، علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کوئی یہاں پہ بندوبست ہو نہیں سکتا، علی ہے میرا شیر، علی ہے میرا شیر، اس کا اسلحہ بھی میرے گھر سے جانا چاہیے۔ اللہ نے تلوار کو بھیجا اور جبریل نے آواز دی، لا سیف الا علی، لا فتح الا علی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تو جو ولی وہ ہوتا ہے جو میدان سے نہ بھاگے۔ اب میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا، کون بھاگا کون نہیں بھاگا، وہ جا کے تفسیر دیکھ لو۔ بھاگے وہی تھے جو نبی پاک کے ساتھ آئے تھے۔ اب جب یہ بھاگ گئے، اب نبی پاک کا جب دفاع کرتے ہوئے 10-12 لوگوں نے، ان میں سے ایک مولا کائنات تھے، ایک ابو دجانہ تھے، ایک سعد بن ابی وقاص سے، 3 کا میں نے نام لے لیا، باقی جب کو تلاش کیا ہے کر لینا۔ اب جب کیا ہے دوبارہ فتح نصیب ہوئی تو مسلمان جو بھاگے تھے، صحابہ کرام جو گئے تھے، وہ جب واپس آئے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں بھاگے، اور مولا کائنات سے سوال کیا گیا آپ کیوں نہیں بھاگے۔ انہوں نے کہا ہم نے آواز سنی تھی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ جب ہم نے یہ سنا کہ محمد قتل ہو گئے، جب ہم نے یہ سنا محمد قتل ہو گئے، تو ہم نے یہ سوچا جب محمد نہیں رہے تو ہم نے جنگ کائے کے لیے کرنی ہے، ہم چلے گئے۔ تو جب علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے، جب دوسرے لوگ بھی چلے گئے تھے، تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد نہیں رہے تھے تو مجھے زندہ رہنے کا حق ہی کیا تھا۔ مجھے زندہ رہنے کا حق ہی کیا تھا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت یہ ہے کہ ولی خدا وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے،
موت سے بھاگتا نہیں ہے. مسلمان ہو سکتا ہے, مومن ہو سکتا ہے, لیکن ولی خدا نہیں ہو سکتا. ہاں, مولا حسین علیہ السلام کا عشرہ چل رہا ہے, ان کی یاد میں یہی کیا ہے ہم مجالس کے برپا کرتے ہیں. ایک جملہ اسی حوالے سے جو میرا موضوع ہے کہ یہودیوں میں سے ایک بھی ایسا تیار نہ ہوا, جن کی سماعتیں بیدار ہیں ان کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. یہودیوں میں سے ایک بھی تیار نہ ہوا جو موت کی تمنا کرے, ایک بھی تیار نہ ہوا. کربلا میں اسلام کی حقیقت کو سمجھیے, توجہ, کربلا میں حسین اسلام اور دین کی حقیقت کو سمجھیے اور حسین کی عظمت کو سمجھیے کہ جب شب عاشور تھی تو مولا حسین علیہ السلام نے چراغوں کو بجھایا اور کہا جو جو جانا چاہتا ہے, اللہ اکبر, جو جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کوئی بھی نہ گیا, ایسا ہے کہ نہیں, کوئی بھی نہ گیا. ان کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موت کی تمنا کر رہے تھے. اللہ اکبر, وہ موت کی کیا کر رہے تھے؟ کسی نے مجبور نہیں کیا تھا وہاں پہ رہنے کے لیے, بلکہ حسین ابن علی نے اجازت دی تھی, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اجازت دینا اور ان کو مجبور نہ کرنا اور ان کا وہیں پر رہنا, وہیں پہ ان کا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موت کی تمنا کر رہے تھے. حسین کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک رات میں ایک نہیں 72 اولیاء اللہ بنا دے, اسے حسین کہتے ہیں. ایک دو نہیں 72 اولیاء اللہ بنا دے جو موت کی تمنا کرے, اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیں, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حسین صرف ولی نہیں, توجہ چاہوں گا, حسین صرف ولی خدا نہیں, ولی گر ہے, ولی بناتے ہیں. حسین صرف ولی خدا نہیں بلکہ ولی گر ہے, ولی بناتے ہیں. شرط یہ ہے جو جو حسین کہتے جائیں اس پر عمل کرتے جاؤ, بندہ ولی خدا بن جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین کہتے ہیں, مولا حسین کے نقش قدم پہ چلو, ولی خدا بن جاؤ. اچھا, ایک اور جملہ بھی آپ کی خدمت میں عالیہ بیان سے. ایک ہے ولی, یہ آپ نے ہمارے پاکستان میں تو ماشاءاللہ اولیاء کی بہت لائنیں لگی ہیں, بہت ولی. ایک ہے ولی جو پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما, ان کے حوالے جو بلاس کرنا چاہتے. ایک ولی بمعنی کمال ہے, ایک ولی بمعنی منصب ہے. ایک ولی کا معنی کیا ہے؟ کمال. اور ایک ولی کا مطلب کیا ہے؟ منصب, کسی عہدے کا ہوگا. مثال سے سمجھاؤں تو شاید میرے لیے بھی آسان ہوگا, آپ کے لیے بھی آسان ہوگا. مثلا ایک بچہ ہے, کالج میں گیا, اس نے بی کام کیا, مثلا ای کام کیا, ڈی کام کیا, بی کام کیا, پھر اس نے ایم کام کیا. جب وہ ایم کام کر رہا تھا, ماسٹر کر رہا تھا, تو اس سے بابا سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ماسٹر کر رہا ہے, ماسٹر کی ڈگری کر رہا ہے. اگلے سال 2 سال کے بعد پوچھا آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بینک میں مینیجر ہے. توجہ چاہوں گا, میرا بیٹا بینک میں مینیجر ہے. وہ جو اس نے ماسٹر کیا تھا نا, وہ ڈگری تھی, آپ نہیں پہنچے. جو ماسٹر کیا تھا وہ ڈگری تھی, اور جو اب بینک میں عہدے پر ہے یہ اس کا منصب ہے. توجہ چاہوں گا, ایک ولی بمانا کمال ہے, یعنی کسی ڈگری کا حاصل کر لینا, کسی ڈگری کا حاصل کر لینا. دنیا میں ایسے بندے آپ کو مل جائیں گے
جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق، دین و اسلام کے فرمان کے مطابق، شریعت کے مطابق گزاری، یعنی ہر وہ کام کیا جو اللہ چاہتا ہے، جو نبی چاہتے ہیں، جو امام چاہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ بندہ ڈگری ولی کی حاصل کر لے، یہ بندہ ڈگری ولی کی حاصل کر لے، لیکن ولایت کا عہدہ نہ ہو۔ پتہ نہیں بات میں پہنچا نہیں پا رہا کہ لیکن ولایت کا عہدہ نہ ہو۔ ایک بچے نے کیا ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ڈگری ہے، لیکن کوئی منصب نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی عہدہ نہیں۔ دنیا میں بہت سے ولی مل جائیں گے جن کے پاس ڈگریاں ہیں، عہدہ نہیں۔ آل محمد وہ ہیں جن کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، عہدہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، عہدہ بھی ہے۔ وہ جو ڈگری میں فرق کیا ہے، یا پھر مجھ سے بہتر سمجھیں گے، وہ جو ڈگری میں فرق ہے، ڈگری والا صرف گھر میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی اس کا کسی چیک پہ کوئی آرڈر نہیں چل سکتا۔ کہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ جو منصب میں بیٹھا ہو، بینک میں بیٹھا ہو، وہ چیک پہ دستخط بھی کرتا ہے، جو وہ منظور کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ ڈگری والا کچھ کر نہیں سکتا۔ منصب والا جب عہدہ مل جائے، اس کے دستخط کرتے چلتے ہیں، تو جو وہ دستخط کرتا ہے وہ آگے عملہ سارا منظور کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تین ولی ہیں، اللہ، رسول، امام، یعنی امام کے پاس عہدہ الہی ہے، امام کے پاس عہدہ الہی ہے۔ جب ہم امام کی بارگاہ میں درخواست لے کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب امام کے پاس یا نبی کے پاس ہم درخواست لے کر جاتے ہیں، امام اور نبی دستخط کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو عہدہ ولایت دیا ہے، اللہ نے مولا کائنات کو عہدہ ولایت دیا ہے۔ اللہ ولی، ایسا وہ ولی ہے، اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم اور حوا کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ایسا ولی ہے، اگر چاہے تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ میں کنکر ڈلوا کر ہاتھی کو ہاتھوں پہ ڈلوا کر ان کو مروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ولایت ہے، جیسے چاہے وہ کر لیتا ہے۔ ہر شے پر قدرت اللہ رب العزت کیا ہے؟ رکھتا ہے، چونکہ وہ ولی ہے، چونکہ وہ ولی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی ولی ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں۔ کیسے اختیارات ہیں؟ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ولایت ہے جو نبی پاک کے تھی۔ اور یہی وجہ ہے ایک جگہ پر مولا کائنات کی گودی میں سرور کائنات کا سر تھا، اور نماز عصر کا وقت ہوا، مولا کائنات نے اشارے سے نماز پڑھی اور اٹھ کر نماز نہ پڑھی، چونکہ وہی الہی نازل ہو رہی تھی، وہی الہی نازل ہو رہی تھی۔ مولا کائنات نے نہ چاہا کہ میں اپنے رسول کو کیا کروں؟ بیدار کروں، اپنے رسول کو زحمت دوں۔ وہی آتی رہی، وہی لمبی ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، علی کی نماز ظاہری طور پر کھڑے ہو کر پڑھنے سے قضا ہو گئی۔ جیسے رسول اللہ اٹھے تو سرور کائنات
کائنات نے کہا یا علی کیا ظہر عصر کی نماز پڑھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں تھا، اللہ کی وحی آ رہی تھی، دل نے نہیں چاہا کہ آپ کو میں بیدار کروں، میری نماز قضا ہو گئی۔ جیسے نماز کے قضا ہونے کا اعلان ہوا، سرور کائنات نے بارگاہ توحید میں کہا پروردگارا اے میرے اللہ، علی میری اطاعت میں تھا، تیری اطاعت میں تھا، علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، اب سورج وہیں پہ آئے جہاں پہ نماز عصر ہوتی ہے، علی نماز ادا کر لے۔ یہ کس کی ولایت ہے؟ علی مولا کی ولایت، نبی پاک کی ولایت۔ ہم ان کی ولایت کو یا ان کے اختیارات کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم زیادہ تر ولی یعنی دوست، اللہ کا دوست لیتے ہیں۔ وہ ولی بمانا کمال ہے، ایک ولی بمانا عہدہ و منصب ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ولی عہدے کا نام ہے، ولی بمانا دوستی نہیں ہے۔ اللہ عہدہ ولایت رکھتا ہے۔ ہاں یہ بھی سوال آئے گا اور جواب دوں اور آپ کی وضاحت کو تمام کروں۔ اللہ کی ولایت میں رسول اور علی کی ولایت میں فرق ہے۔ اللہ بھی ولی، توجہ، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی اور علی بھی ولی۔ فرق کیا ہے؟ یا بالکل برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں۔ اپنے مذہب حقہ کا فقہ جعفریہ کا عقیدہ بتانے لگا کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ فرق یہ ہے اللہ کی ولایت اپنی ہے، کسی سے لی نہیں ہے۔ رسول علی کی ولایت وہ ہے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ عطا کیا۔ فرق یہ ہے ولایت وہی اللہ والی ہے، رسول اللہ کے پاس بھی علی مولا کے پاس بھی۔ فرق یہ ہے اللہ کو کسی نے ولایت عطا نہیں کی، رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی ہے، علی مولا کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں پر آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی دلی حاجات اللہ پاک اپنی بارگاہ میں کربلا والوں کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے۔ عزادارو، آج 4 محرم کا دن گزرا ہے، 5 کی شب ہے۔ جب مدینہ منورہ سے قافلہ تیار ہوا، مدینے سے قافلہ نکلنے لگا، جناب زینب عالیہ اپنے شوہر عبداللہ کے پاس گئیں اور جا کر کہا عبداللہ میرے بھائی جا رہے ہیں اور میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ عزادارو، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے۔ یہ آنسو بہانے کے دن ہے اور ان آنسوں کو لینے کے لیے سیدہ آتی ہے۔ عزادارو، جب جناب زینب عالیہ عبداللہ کے پاس گئیں اور کہا کہ بھیا جا رہے ہیں، کہا زینب ایسے کر تو سفر پہ جا رہی ہے، تیرے نانا کا ارشاد ہے کہ جب سفر پر انسان جائے سفر میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، یہ 2 شہزادے اون و محمد کو ساتھ لے جا، اگر کسی جگہ پر حسین پر مشکل آئے تو ایک بیٹا میری طرف سے حسین پر صدقہ دے دینا، اور اگر پھر کوئی اور مشکل آئے تو اپنی طرف سے دوسرے بیٹے کو صدقہ دے دینا۔ عزادارو، زینب عالیہ اپنے دونوں بیٹوں کو صدقہ سمجھ کر ہی اپنے ساتھ لے آئیں۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا۔ عزادارو، عاشور کا جب عاشور کی شب آئی، جب عاشور کی شب آئی نا عزادارو، مولا حسین خیام کے چکر کاٹ رہے تھے، چلتے چلتے
جناب زینب عالیہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو خیمے سے آواز آ رہی تھی. زینب کہہ رہی تھی میرے بیٹو اون محمد آپ جعفر طیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں. جب کربلا کے میدان میں جانا تو آپ کو بتانا نہ پڑے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں. آپ کی جنگ بتائے کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں. اجرکم من اللہ. ازادر و اشور کا دن آیا جب اصحاب مارے گئے. زینب عالیہ آگے بڑھ کر کہتی ہے میرے بھیا میرے بیٹو کو اجازت دو وہ آپ پر اپنی جان فدا کرے. اجرکم من اللہ, جان فدا کرے. مولا حسین نے اجازت نہ دی. ایک موقع وہ آیا جب اجازت دی تو اب جناب زینب عالیہ اندر گئی, دو چھوٹے چھوٹے امامے نکال کر لے آئی اور مولا حسین کے ہاتھ میں رکھے. کہا میرا بھیا حسین ایک حیدر کرار کا امامہ ہے, ایک جعفر طیار کا امامہ ہے, ایک بیٹے کے سر پر رکھ دو, ایک دوسرے بیٹے کے سر پر رکھ دو. اجرکم من اللہ. ازادارو دونوں شہزادے میدان میں گئے. جنگ کی اشقیاء نے ایسا کیا, دونوں بچوں کو دونوں شہزادوں کو الگ کیا اور دونوں نے ایسے جنگ کی. ایک نے حیدر کرار یاد کرایا, ایک نے جعفر طیار یاد کرائے. ازادارو ظالموں نے ظلم کیا, دونوں شہزادے گرے, آوازیں دی یا اماں ہو ادرکنی, ماما حسین, ماما عباس ہماری مدد کو آئیے. اجرکم من اللہ, ہماری مدد کو آئیے. عباس بھی پہنچے, حسین بھی پہنچے. ایک کو حسین نے اٹھایا, ایک کو عباس نے اٹھایا. جب خیام میں لاشیں لے کر آئے عزادارو, یہ وہ شہزادے ہیں جن پر ماں نہیں روئی. ماں کی آس تھی, اور مل کے ماں کی آس کو پورا کرے, چند آنسو بہا لے. اب جب آئے نا لاشیں خیام میں تو جناب زینب عالیہ کو خبر دی گئی, اے زینب آپ کے بیٹے آ گئے. زینب نے سر سجدے میں رکھا اور خدا کا شکر ادا کیا. میرے اللہ تیرا شکر, میرا صدقہ قبول ہو گیا, میرا صدقہ قبول ہو گیا. کہا کہ بیٹوں کو رو لے, کہا میں نہیں روں گی. ازادارو زینب کربلا میں محمد کو نہیں روئی. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک شہزادوں کے سامنے جب بھی سر سامنے آئے زینب نہیں روئی. جب روئی ہے حسین کو روئی ہے. ازادارو جب رہائی ملی شہداء کے سر آتے رہے. علی اکبر کا سر آیا, لیلہ نے لیا. قاسم کا سر آیا, فروہ نے لیا. علی اصغر کا سر آیا, رباب نے لیا. عباس علمدار کا سر آیا, ام کلثوم کے لیا. حسین کا سر آیا, ازادارو زینب نے لیا. جب اولا محمد کے سر آئے کوئی لینے والا نہ تھا. آگے فضا بڑی, کہا مجھے دو. ازادارو زینب پھر بھی نہیں روئی. مدینے آئی, نانا کے روزے پر حاضری دینے کے بعد جب اپنے گھر پہنچی, اپنوں اون محمد کے چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھا. زینب کی چیخ بلند ہو گئی, کہا ہے میرے اون محمد. اللہ